اس نے بہت آہستگی سے اوپر کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا۔ وہ 5ویں سیڑھی پر تھی جب آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس وقت اس کے ساتھ کوئی تھا بھی نہیں، ورنہ اکثر وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھتی اترتی تھی۔ اکیلے اس طرح کا رسک نہیں لیتی تھی۔ اپنا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اس نے ریکنگ پر ہاتھ رکھ کے خود کو سہارا دینا چاہا، مگر اس کا ہاتھ ریکنگ تک گیا ہی نہیں۔ ایک بار کے لیے اس نے اپنا سر پکڑا، کچھ حواس بحال ہوئے تو دوبارہ سیڑھیاں چڑھنی چاہی، مگر اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ انیا نے ریکنگ پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا، مگر بے سوت وہ سیدھی گرتی نیچے زمین پوس ہوئی۔ اس کی چیخوں سے شاہ ہاؤس کے در و دیوار گونج اٹھے۔ بدر شاہ جو ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی اور فوراً انیا کی طرف بھاگا۔ ندا جو کچن میں تھی وہ بھی کچن سے نکل کر بھاگی، مگر انیا کو نیچے گرا دیکھ اس کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹا اور ہونٹوں سے چیخ نکلی، آپی! وہ دیوانہ وار بھاگی تھی۔ بدر کی نظر جیسے ہی زمین پر گئی، کسی نے جسم سے جیسے روح کھینچی تھی۔ فرش پر لگے ماربل کا رنگ تیزی سے سرخ ہونے لگا۔ انیا کے سر کے پچھلے حصے سے خون بہتا فرش رنگ گیا۔ انیا کا زخمی ہاتھ اپنے پیٹ تک گیا۔ میرے بچے! اس کے منہ سے جو آخری الفاظ اٹک اٹک کر نکلے وہ یہی تھے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ بدر کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حواس کا عمل کرنا چھوڑ کے پھر جیسے وہ ہوش میں آیا، اس کے پاس پہنچ کر اس کے باہوں میں بڑھا۔ چیخوں کی آواز سن کر سب کے سب کمروں سے نکلے۔ امینہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولے اور ندا کی ہچکیاں گونجنے لگی۔ عادل بھی اوپر بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ بدر اور عادل فوراً باہر بھاگے تھے۔ بدر نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اس کا سر اپنی جھولی میں رکھا۔ عادل نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ بدر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کا بیٹا پورا نواب صاحب بنا اس کی بیوی کے سینے سے چپکا سو رہا تھا۔ پاس ہی رمین بھی سو رہی تھی۔ وہ آج پورے 2 ماہ بعد واپس حویلی آیا تھا۔ ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں وہ پاکستان سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے 1.5 سالہ بیٹی کی پیشانی پر لب رکھے۔ اب وہ بہت خوبصورتی سے ماما اور بابا بولنے لگی تھی۔ دونوں بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اور کچھ سمجھ آتی تھی۔ بدر نے رامین کو اٹھا کر اپنے کندھے سے لگایا اور اسے لے کر اس کی بستر تک آیا، جہاں اب بیبی کارٹ کی جگہ 2 کچھ بڑے سائز کے بیڈ آ چکے تھے۔ بدر نے 2 سال کے بچوں کے حساب سے 2 چھوٹے چھوٹے بیڈ ان دونوں کے لیے بنوائے تھے، جو فی الحال اسی کے کمرے میں موجود تھے۔ انیا نے گویا اسے حکم سنایا تھا کہ اس کے بچے اس کمرے میں کہیں نہیں جائیں گے، ورنہ بدر کا بس نہ چلتا۔ وہ 1 سال کے حدید کو الگ کمرے میں پھینک دیتا۔ رامین کو اس کے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر بلینکٹ ٹھیک کیا۔ یہ اکتوبر کے دن تھے، سردیاں شروع ہو گئی تھی۔ بدر واپس انیا کے پاس آیا، پھر بہت احتیاط سے حدید کو اس کی باہوں سے آزاد کیا۔ انیا کی نیند ایک جھٹکے سے اڑی۔ بدر نے فوراً اس کے ہونٹ پر انگلی رکھ دی۔ اگر انیا ذرا سی بھی آواز نکالتی تو اس نواب نے اپنی ماں سے چپک جانا تھا۔ انیا سخت نظروں سے اسے گھور کر رہ گئی، جو حدید کو اپنے کندھے پر لگائے تھپتھپاتے ہوئے اسے بیڈ تک لے کر گیا اور اسی احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ پھر انیا کے پاس آیا جو اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھی۔ بدر دلکشی سے مسکرایا کہ اس کے دونوں ڈمپل نمودار ہوئے۔ پھر بیڈ پر چڑھ کر وہ اپنی جگہ سنبھالی۔ انیا نے فوراً کروٹ لے کر اپنا رخ موڑ لیا۔ بدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ یقیناً اس سے ناراض تھی۔ 2 ماہ میں کتنا یاد کیا تھا اور اب وہ آخری سے اپنا ڈمپل دکھا رہا تھا۔ اس نے انیا کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کی پشت بدر کے سینے سے آ لگی۔ بدر اس کے کان کے پاس جھکا۔ اچھی بیویں شوہر کی طرف پشت کیے نہیں سوتی، ورنہ جہنم میں چلتی ہیں۔ اور انیا نے دوسرے ہی پل اپنا رخ بدر کی جانب موڑ لیا۔ بدر نے اس کی کمزوری پر وار کیا تھا اور فوراً وہ ساری ناراضگی بھولتی اس کی طرف رخ کر گئی۔ بدر نے اپنا کہکا بہت مشکل سے ضبط کیا، پھر اٹھ کر کچھ اوپر ہوئے بیٹھا۔ کیسی ہے میری جان؟ اس نے محبت سے انیا کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے پوچھا، مگر وہ ابھی تک خفا تھی۔ بدر کچھ اوپر ہوا، پھر ایک ایک کیے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ تو محترمہ ناراض ہیں؟ کوئی بات نہیں، ابھی آپ کی ناراضگی دور کر دیتے ہیں۔ آج دیتی نگاہوں سے انیا کو دیکھتے وہ اپنی شرٹ اتار چکا تھا۔ انیا نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بدر نے فوراً اس کے اوپر جھک کر اس کی دونوں اطراف
اپنے ہاتھ پن کیے اور اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک زبردست گوڑی سے اس نے نوازا۔ سوچنا بھی مت۔ بدر کی آنکھوں میں اچانک ہی سر تاثرات ابھرا۔ انیا خاموشی سے اپنی جگہ ٹکی رہ گئی۔ بدر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بال کان کے پیچھے سے، تو مطلب بات نہیں کرو گے مجھ سے؟ اس نے دوبارہ کچھ پیار سے پوچھا، مگر وہ خفگی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ بدر دوبارہ دلکشی سے مسکرایا، جانتا تھا کہ اسے بولنے کے لیے کیسے اکسانا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر جھکا، مگر انیا نے ایک بھی لفظ اپنی زبان سے نہ نکالا۔ بدر کچھ مایوس سا ہوا، لگتا تھا کہ ناراضگی کافی سخت تھی۔ اچھا چلو، میں سوری کرتا ہوں، کام زیادہ لمبا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے 2 ماہ وہاں رکنا پڑا۔ اس نے جیسے ہار مان لی، کیونکہ اس کی بیگم نے نو لفٹ کا بورڈ لگا لیا تھا۔ اس بات پر انیا کی آنکھوں میں خفگی ابھری، پھر اس نے ایک مکہ پوری قوت سے بدر کے سینے میں دے مارا، مگر پھر بھی وہ کچھ نہیں ہوا۔ بدر دوبارہ اس کے چہرے پر جھکا اور انیا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ بدر شاہ اپنے موڈ میں آ چکا تھا۔ انیا نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر لے نہ پائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بدر کے سر کے بال مٹھی میں لیے اور پوری قوت سے اسے خود سے کچھ دور کیا، اور پھر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جنگلی بلے نہ آتے، اب بھی دفع ہو جائیں اپنے کام پر، بیوی بچوں کا کیا ہے، وہ جائیں باڑ میں۔ وہ غصے سے بات کرتی اس کی آنکھوں میں نمی کرتی تھی، مگر بدر نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھ دیے۔ وہ فوراً موم ہوتی اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ عشاء ہاؤس کا منظر تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پستہ کلر کی فراک میں رمین اپنے ننھے ننھے قدموں سے چلتی، کبھی اپنی پھپھو کے پاس جا رہی تھی اور کبھی دادوں کے پاس، اور اپنے ہاتھوں میں موجود بلاکس ان کی جھولی میں رکھ رہی تھی۔ پاس ہی 8 سالہ زوہان بیٹا اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا، تو وہی حدید ازغان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، جو اپنی نانی کی گود میں تھا۔ زوہان جلدی سے سارا کام ختم کرنا چاہتا تھا، پھر سے رمین کے ساتھ کھیلنا بھی تھا۔ اتنے میں سیڑھیاں اترتی ندا بھی نیچے آ گئی۔ ندا اور حدید کی ہر وقت جنگ ہی چلتی رہتی تھی۔ اگر ندا اس کے چہرے پر کس کر دیتی تو اسے غصے سے گور کر اپنا چہرہ فوراً صاف کر لیتا۔ اسے اپنی یہ پھپھو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پیار نچھاور کرتی تھی۔ ندا کی شرارتی رگ پھڑ پھڑائی، وہ حدید کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ نادیہ بیگم اور ازغان کی طرف متوجہ تھا۔ ندا نے جھک کر اس کے دائیں کال پر کس کی اور پھر فوراً وہاں سے بھاگی۔ حدید کی گرین آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ ایک نظر پلٹ کر ندا پر ڈالی۔ دندی پھپھو، اپنے گال صاف کرتے ہوئے اس نے اسے خطاب سے نوازنا نہ بولا۔ ندا نے اپنے دانتوں کی نمائش کی اور بھاگ کر کچن میں گھس گئی۔ حدید دوبارہ جھک کر 1 سالہ ازغان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ رامین نے ایک نظر زوہان پر ڈالی، اس کی ننھی ننھی آنکھوں میں چمک ابری۔ وہ فوراً چل کر زوہان تک آئی اور اس کے سامنے اپنی چاکلیٹس کی شیت ہو لو۔ زوہان نے مسکرا کر چاکلیٹ کھولی اور رامین کے ہاتھوں میں تھما دی۔ رامین نے چاکلیٹ کھانے کی بجائے زوہان کی نوٹ بک پر پینسل کی طرح پھیر دی اور زوہان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اسے بے یقینی سے رامین کی یہ حرکت دیکھی۔ بھابھی، اس نے اتنے غصے سے رامین کو گھورا اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ رامین کی ننھی ننھی گرین آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کے پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ زوہان کا غصہ غائب ہوا۔ وہ فوراً اس کے قریب ہوا۔ ارے کچھ نہیں ہوا بابی ڈول، رو تو مت۔ اسے اپنے ساتھ لگائے اسے چپ کروانے لگا، اور جیسے ہی رامین نے دیکھا کہ اب وہ غصہ نہیں کر رہا تو اس نے لاڈ سے اپنی باہیں زوہان کے گلے میں ڈال دی اور وہ اس کی چلاکی پر مسکرا اٹھا۔ رامین اور حدید دونوں بہت ذہین تھے۔ ابھی وہ پورے 2 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، پھر بھی وہ بہت ساری باتیں اور احساس سمجھتے تھے۔ آخر بچے کس کے تھے؟ انیا اور بدر دونوں ہی بہت ذہین تھے، اور ذہانت تو دونوں نے وراثت میں لی تھی۔ انیا کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس نے ملازمہ کو قہوہ بنانے کے لیے کہا۔ وہ قہوہ پی رہی تھی جب اس کا جی متلانے لگا۔ وہ فوراً اٹھ کر واش روم کی جانب آگئی۔ امینہ بیگم بھی فوراً اس کے پیچھے آئی۔ وہ واش بیسن پہ جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ منٹ بعد وہ سیدھی ہوئی اور پھر اپنا چہرہ صاف کیے واش روم سے باہر نکلی۔ امینہ بیگم کے ساتھ لاؤنج کے صوفے تک آئی۔ بیٹا، کچھ دنوں سے مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ایک بار اپنا چیک اپ کروا لو۔
टाइपे की बात पर अनिया सोच में पड़ गई। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसने फौरन बदर से ये बात डिस्कस करने का फैसला किया। अब उसे शिद्दत से शाम होने का इंतजार था ताकि बदर आए और वो उससे ये बात डिस्कस कर सके। शाह हाउस पर रात उतर आई थी। वो हदीद और रमीन के साथ इस वक्त कमरे के सोफे पर बैठी थी और दोनों वो खेल रहे थे। बिग बू। रामीन को अभी बोलना नहीं आता था, इसलिए वो हदीद को बिग बू ही कहती थी। हदीद रमीन से चंद मिनट ही बड़ा था। जब अनिया आदिल को बिग बू कहती थी तो इसे देखकर वो दोनों ही आदिल को बिग बू ही कहने लगे। उन्हें बहुत समझाता कि रमीन, हदीद आपका बिग ब्रो है, मैं मामू हूँ, मगर फिर भी वो आदिल को बिग ब्रो ही कहने लगी। हाँ, रमीन आदिल के साथ हदीद को भी बिग ब्रो कहने लगी थी। पहले पहले तो वो बदर को शाह और अनिया को प्रिंसेस भी कहती थी। बहुत मुश्किल से अनिया ने बाबा सिखाया था और बदर तो हदीद के प्रिंसेस कहने पर कलस ही उठा था। उसे दोनों कंधों से अपने साथ लगाकर उसने हदीद को बोला, ओए सुन चूजे, तेरी माँ सिर्फ तेरे बाप की प्रिंसेस है, वो सिर्फ मेरी प्रिंसेस वाइट है, तो इसे मामा कहेगा। अगर अब प्रिंसेस कहा तो मैं तुझे इस हाउस से बाहर फेंक दूंगा। इस वक्त अनिया कमरे से बाहर थी, इसलिए बदर के हत्थे हदीद चढ़ चुका था और न वो बदर शाह को अपने बेटे को झिड़कने भी नहीं देती थी। हदीद ने उसे गुस्से से घूरा और अपने नन्हे नन्हे लबों से उसे निया लकब दिया, दंदे छा। और बदर ने बेयकीनी से अपने बेटे का गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखा। ओए, मैं सिर्फ अपनी बीवी का शाह हूँ, तुझे बाप से बात करने की तमीज नहीं है? बाबा बोल मुझे। बदर ने उसे हल्का सा झटका दिया। वो बलक बलक कर रोने लगा। बदर तो फौरन परेशान हो गया। अच्छा सॉरी, बस बाबा का शहजादा रोते नहीं। बदर ने उसे अपने सीने से लगा लिया था और फौरन पुरसुकून होता अपने बाप के गले लग गया। बाबा। उसने बदर के नुमाया होते डिंपल पर अपने नन्हे नन्हे लप रखे और बदर शाह को दिल खोलकर अपने बेटे पर प्यार आया था। अन्या ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा जो एक दूसरे के साथ खेल में मसरूफ थे। फिर वो सोफे से उठकर शीशे के सामने आई और एक नजर अपने चेहरे पर डाली जो गुजरे 2 सालों में और ज्यादा हसीन हो गई थी। 26 सालिया अनिया शाह कहीं से भी वो 2 बच्चों की मां नहीं लगती थी। वो इतनी स्लिम और फ्लैट थी कि आज भी टीन एजर बच्ची ही लगती थी। वो मुस्कुराकर अपने सरापे का जायजा ले रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और बदर शाह अंदर दाखिल हुआ। अनिया ने एक मुस्कुराती हुई निगाह उस पर डाली। बाबा। अमीन फौरन बदर की तरफ भागी थी। बदर जमीन पर घुटनों के बल बैठा और अपनी बाहें फैलाई। वो फौरन बदर की सीने से आ लगी। अनिया ने मुस्कुराकर दोनों बाप बेटी को देखा। बदर ने उसके चेहरे पर अपने सुलगते हुए लब रखे। सारे दिन की थकावट एक ही मिनट में अपनी बेटी की सीने से लगाकर उतर गई थी। हदीद भी फौरन आगे बढ़ा और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। रमीन बदर से अलग हुई तो वो जल्दी से बदर की सीने से लग गया और दोनों बाप बेटा एक दूसरे की जान थे। बदर को वो बहुत अजीज था, बस वो इसी से ज्यादा इसलिए प्यार करता था। अम्मा और बाप ज्यादा प्यार बेटियों से जाहिर करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बेटों से प्यार नहीं करते। और इसी तरह माँ भी अपने बेटे से ज्यादा प्यार जाहिर करती है, मगर वो अपनी बेटी से उतनी ही मोहब्बत करती है, बाहर जाहिर नहीं करती। और दोनों अब दूसरी तरफ से बदर के सीने से लग गए थे और ये भी प्यार का ही इजहार था। बदर एक दिन भी उन्हें नजर ना आता था तो दोनों उदास हो जाते थे। उन्हें अपने माँ बाप दोनों चाहिए होते थे। रमीन और हदीद ने हमेशा की तरह बदर के एक गाल पर दूसरी तरफ से बोसा दे डाला और बदर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। रमीन ने अपना हाथ फैलाया। बाबा, आइसक्रीम। बदर मुसलसल मुस्कुरा रहा था और पास ही रखा शॉपिंग बैग उठाया जिसमें वो दोनों के लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लाया था। रमीन तो खुशी से फूले ना समा पाई, फौरन अपने लिए आइसक्रीम निकाल ली और हदीद अपना हाथ अब तक फैला रखा था। बदर ने हैरानी से उसे देखा। क्या? उसने सवालिया आईब्रो चुकाए। हदीद अब उसे घूर रहा था। बदर ने जैसे सर पर हाथ मारा। ओ, आपकी ड्राइंग बुक? वो तो गाड़ी में रह गई, चलो आओ लेकर आते हैं। हदीद का गुस्सा दूर जा सोया। बदर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे अनिया उसे खफकी से घूर कर रखी, बच्चों पर सारा प्यार निछावर कर दिया और बेगम को एक नजर देखा भी नहीं। वो पाँव पटकती हुई दोबारा सोफे पर जाकर बैठ गई। मम्मा, शेत हो लो। अनिया ने मुस्कुराकर अपनी चांद जैसी बेटी को देखा।
اس کے ہاتھ سے آئس کریم کا کپ پکڑ کر اسے کھولا اور اسے اٹھا کر اپنے جھولی میں بٹھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کھلانے لگی۔ کچھ منٹ بعد دونوں واپس کمرے میں آئے۔ بدر نے اسے نیچے اتارا۔ وہ اپنی ڈرائنگ بکس اور کلر پینسل کا باکس ہاتھ میں پکڑے صوفے کے پاس ٹیبل تک آیا تھا اور ان کو کھول کر اشتیاق سے دیکھنے لگا۔ زوہان کی بکس دیکھ کر اسے بھی بکس چاہیے تھی، اس لیے زوہان نے اپنے ہاتھ سے بدر کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ چاچو پلیز اسے ڈرائنگ بکس لا دے، یہ میری 4 نوٹ بکس پھاڑ چکا ہے۔ اور بدر نے پھر آج حدید کو ڈرائنگ بکس اور پینسل لا کر دیا تھا۔ بدر نے اپنا موبائل، والیٹ اور گاڑی کی چابی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا، اور انیا غصے سے اس کی پشت کو گور کر رہ گئی۔ ایک بار پھر اگنور کر دیا۔ کچھ منٹ بعد وہ فریش ہوتا باہر نکلا۔ تب تک انیا ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ بدر کی تیوری چڑھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے رامین اور حدید کو تھپک رہی تھی۔ بدر بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھا۔ آج حدید بہت خوش تھا، اس لیے اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ آج بدر اس کے لیے بکس لایا تھا، اس لیے اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ بدر نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ وہ کچھ ہی منٹوں میں نیند میں اتر گیا۔ رامین بھی سو چکی تھی۔ انیا نے اب بدر کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ انہیں کے بیڈ پر سلایا کرو۔ بدر نے کچھ نرمی سے اسے ڈپٹا۔ انیا کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ بدر کی بات پر اب اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ میرے بچے میرے ساتھ سوئیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنا بیڈ الگ کر لے، غصے سے کہتی وہ نیند دراز ہو گئی۔ بدر تو حیرت سے اس کو غصے میں دیکھ کر رہ گیا، پھر ایک نظر اپنے سینے میں سوئے حدید پر ڈالی اور وہ احتیاط سے اٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے بیڈ تک لایا اور حدید کو وہاں لٹا کر اس کے اوپر بلینکٹ دیا۔ لو یو بابا۔ وہ نیند میں کھسمس آیا۔ نیند میں وہ اپنے باپ سے پیار کا اظہار کر رہا تھا۔ بدر کو دل کھول کر اپنے بیٹے پر پیار آیا۔ اس سے جھک کر حدید کے ماتھے پر لب رکھے، پھر واپس بیڈ تک آیا اور انیا سے لگی رامین کو بھی اٹھا کر اس کی بیڈ پر لٹایا اور اس پر بلینکٹ ٹھیک کیا۔ انیا نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا اور اس نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ جانتی تھی بدر شاہ کی طبیعت کیسی ہے، اسے ہر کام اپنی مرضی کا کرنا ہوتا تھا، اور وہ اس کے پاس ہے۔ میری جان کیا ہوا ہے؟ نرمی سے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا، مگر جیسے ہی نظر اس کی آنکھوں پر گئی، بدر کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ وہ رو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنا بازو بدر کے ہاتھ سے نکالا اور رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ بدر نے ایک لمبی سانس لے کر اپنا غصہ اندر ہی دبا دیا۔ جانشاہ کیا ہوا ہے؟ بدر نے اس بار کچھ پیار سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی اور آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بدر جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو چکی ہے۔ گزرے وقت میں وہ بہت زیادہ حساس ہوتی گئی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی تھی۔ بدر اسے پیار سے ہینڈل کرتا تھا، وہ چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ 2 بچوں کو سنبھالتے ہوئے وہ کبھی کبھی تلخ بھی ہو جاتی تھی، اس لیے بدر اسے پیار سے ہی ہینڈل کرتا تھا۔ جانتا تھا اس کا اپنا غصہ نہیں ہے۔ گزرے وقت میں ہوتے ہوئے حادثے کے ساتھ سر پر لگی چوٹ نے اسے کچھ چڑچڑا کر دیا تھا۔ بدر اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے، مت بات کرو، میں ساری رات ایسے ہی بیٹھا رہوں گا، بدر نے پرسکون لہجے میں کہتے انیا کا سارا سکون کاٹ کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ بدر جانتا تھا یہی ہوگا، وہ اس کی نس نس سے واقف تھا، اس لیے وہ بھی سارا غصہ سائڈ پر رکھتے مدعے کی بات پر آئی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بدر نے اس کے لہجے پر غور کیا جو کہ اجنبی سا تھا۔ یقیناً ناراضگی برقرار تھی۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں کنسیو کر رہی ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کل چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ اسے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ مگر بدر شاہ کی آنکھیں ضبط سے لال ہوئی، اس کا چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہوا۔ یہ تم سارا دن فری بیٹھی کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہمارے 2 بچے ہیں، ہماری فیملی مکمل ہے، مجھے کسی تیسرے بچے کی خواہش نہیں ہے، اور نہ ہی تم کسی تیسرے بچے کے بارے میں سوچو گی۔ بدر کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا، اور انیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی، اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سارے الفاظ حلق میں ہی دب گئے تھے اور وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ ہو سکی۔ آنکھوں سے آنسو گرتے اس کی گالوں پر بہہ گئے۔
वो इतना तलक कैसे हो सकता था? वो साकित बैठी बस उसे देख कर रह गई। बदर ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे, मगर उसका हाथ एक लम्हे में चटक गई। आप खुदा की देन से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? और आप तो इस तरह मुझसे कह रहे हैं जैसे मैं अकेली प्लान कर रही हूँ। अगर आपको मजीद कोई बचत चाहिए ही नहीं था तो मेरे करीब ही क्यों आए? तब तो आपको सिर्फ अपनी जरूरत बकवास बंद करो अपनी। वो ऊंचे लहजे में चीखा था और अनिया की चलती जुबान को एक लम्हे में ब्रेक लग गई। बदर का हाथ पूरी कुवत से उठा था, मगर वो अपना हाथ रास्ते में ही रोक गया था। अनिया ने फटी फटी निगाहों से उसका हाथ देखा, जो हवा में ही रुक चुका था। उसके सीने में खंजर बड़े जोर से पेवस्त हुआ था। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो खामोशी से उठी और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। बदर उठा और कमरे से बाहर निकल गया और अपना गुस्सा जब्त करता लॉन में आ गया। वो और अनिया दोनों कजन थे। बचपन में एक साथ ही घर में रहते आए थे। शादी दोनों की पसंद से हुई थी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनकी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए थे जब वो पहली बार कंसीव कर रही थी, और तब एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसका मिसकैरेज हो गया था। वो कितने ही महीने उस टेंशन में रही थी और उसने इस बात का बहुत ज्यादा गम लिया था। बहुत मुश्किल से बदर ने इसे संभाल पाया था, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। दूसरी बार जब दोबारा खुदा ने उन दोनों को इस खुशखबरी से नवाजा, इस बार उनकी खुशी की इंतहा न रही जब पता चला कि 2 जुड़वा बच्चों की वो माँ बनने वाली है। सारा शाह हाउस बहुत खुश था कि घर में 2 नन्हे मेहमान आएंगे। उनकी किलकारियां पूरे घर में गूंजा करेंगी। मगर डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही वो बहुत बुरी तरह सीढ़ियों से फिसल कर गिरी। हालांकि वो बहुत एहतियात करती थी और अभी तक वो अपना पहला नुकसान ना भूल सकी थी, मगर वो नहीं जान सकी क्यों कैसे गिरी और इसके सर पर बहुत जबरदस्त चोट आई। तब वो और दोनों बच्चे बहुत मुश्किल से बच सके। बदर को आज भी उसकी हालत याद थी। वो पूरे 15 दिन अस्पताल में एडमिट रही थी। वो तो आज भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि खुदा ने इसकी बीवी को एक नई सेहत वाली जिंदगी दी। और यूं शादी के 2 साल बाद वो दोनों 2 बच्चों के माँ बाप बन चुके थे। उसकी आंखों से बेआवाज आंसू निकलने लगे और गालों पर बहने लगे। उसके कानों में लेडी डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी, देखें, आपकी वाइफ और दोनों बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, मगर एक बुरी खबर है। वो लेडी डॉक्टर के केबिन में उसके सामने बैठा था। इस बात पे बदर शाह का दिल खौफ से धड़कने से इनकारी हुआ। कैसी बुरी खबर? उसने धड़कते दिल से पूछा। अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। इसी वजह से अब वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। बदर शाह के सर पर आसमान बहुत जोरों से पड़ा था। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अनिया को ये सच कभी नहीं बताएगा। मगर आज उसकी बात पर बदर को डर था कि वो सच ना जान जाए, इसलिए उसने कह दिया कि अब उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। वो अनिया को ये सच बताकर उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए खुद बुरा बन गया। वो शुरू से ही ऐसा था। वो बहुत बार सबके सामने खुद को बुरा बना लेता था, मगर सच को बहुत बार अंदर ही अंदर दबा जाता था। एक औरत के लिए इससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या ही होगी कि वो मां नहीं बन सकती। एक औरत तो मुकम्मल मां ही बनकर जाती है ना। अगर ये सच अनिया को पता चल गया तो सारी जिंदगी तड़पती रहेगी। बदर शाह को बुरा मानना तो कबूल था, मगर वो इससे सच के साथ हर रोज एक नई मौत नहीं मार सकता था। वो उससे दीवानों की आखिरी हद तक इश्क करता था। वो इसका जुनून था, दीवानगी थी और सांसों की डोर। उसे आज भी अनिया की वो तकलीफें याद थी। वो रातों को सुकून से सो नहीं पाती थी। उसकी आंखों के सामने एक मंजर नुमाया हुआ। रात का कोई पहर था। वो कच्ची नींद में थी। रामीन के रोने की आवाज पर फौरन उठकर बैठी। सर में दर्द की ठेसें उठी। अनिया ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। वो मुसलसल रो रही थी। उसने रामीन को अपनी झोली में लिटाया और जल्दी से साइड टेबल की तरफ रुक के रामीन का फीडर बनाने लगी। 2 मिनट में दूध फीडर में डालकर उसने रामीन के मुंह से फीडर लगाया, मगर वो रोई ही जा रही थी। अनिया मुकम्मल तौर पर परेशान हो चुकी थी। मेरी जान, क्या हुआ है? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? उसने रामीन को अपने सीने से लगाया, मगर वो मुसलसल रो ही रही थी। अगर उसका रोना ऐसे ही जारी रहता तो हदीद ने भी उठकर रोने लगना था। अनिया बेड से उठी और उसे अपनी सीने से लगाकर कमरे में टहलने लगी। सिर में अब भी दर्द हो रहा था। बदर की भी नींद टूट गई थी। वो फौरन उठकर बैठा। ब्लैंकिंग फेंकता वो फौरन अनिया तक गया
اور اس کے ہاتھوں سے رمین کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ ایک ہی منٹ میں چپ ہو گئی اور انیا نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے باپ کی باہوں میں جاتے ہی جیسے پرسکون ہو گئی تھی۔ سر میں تیز درد ہوتی جا رہی تھی۔ بدر سے تھپ تھپ آنے لگا۔ وہ بدر کے سینے سے لگی جلدی ہی نیند میں اتر گئی۔ انیا چل کر بیڈ تک آئی اور سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ بدر نے رامین کو بیبی کارٹ میں لٹایا اور فوراً انیا کی جانب بڑھا۔ انیا کیا ہوا ہے؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ انیا نے ایک نظر سے دیکھا۔ پتہ نہیں، میرا سر بہت پھٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو دبایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سر پھٹ جائے گا۔ بدر جانتا تھا کہ بچوں کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ بدر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور پھر انیا کا سر اپنے سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا ہلکا ہلکا دبانے لگا اور کچھ ہی منٹوں میں پرسکون ہوتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ بدر شاہ کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے انیا کو بیڈ پر صحیح سے لٹایا اور ایک نظر بیڈ پر سوئی حدید پر ڈالی اور اسے بھی اٹھا کر بیبی کارٹ میں لٹا دیا۔ وہ دونوں پر اچھے سے بلینکٹ ٹھیک کیا۔ یہ سر درد صرف نیند کی کمی کی وجہ سے ہے اور یہ سر درد سیروں سے نیچے گرنے لگی چوٹ کی وجہ سے نہیں تھی اور ابھی تک وقت لگ رہا تھا اس درد کو ختم ہونے میں۔ بدر نرمی سے اس کے پاس آیا، بلینکٹ ٹھیک سے اس پر دیے، اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ بچوں کو رات کے وقت بیڈ پر اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی بچوں کو کھو دینے کا جیسے ڈر سا تھا، مگر بدر نے اس کی طبیعت کے پیش نظر بچوں کو بیبی کارٹ میں ڈال دیا۔ ایک چھناکی سے وہ ماضی کی اس یاد سے باہر نکل آیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ لان میں بے مقصد ٹہل کر اپنی تکلیف کو کم کرتا رہا، پھر واپس کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر سر تک کبھی کمبل لیے لیٹی ہوئی تھی۔ بدر خاموشی سے دوسری سائڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ اس وقت اس نے انیا سے مزید کوئی بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ جانتا تھا وہ اس وقت تکلیف میں ہے۔ اسے بدر شاہ سے یہ امید نہیں تھی۔ بدر نے اسے خود سے بدزن کیے سچ سے دور کر دینے کی کوشش کی۔ وہ اپنے اندر چلتی جنگ کو قابو کیے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ وہ دونوں بس آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، مگر بند آنکھوں کے پردوں پر نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ بدر صبح سویرے اپنے کام پر چلا گیا۔ وہ کسی کو کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے دور بچے تائی کے حوالے کرتے ہاسپٹل آ گئی۔ وہ انیا شاہ تھی اور اپنے کول کی پکی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اپنی کمزور بیوی ضرور ہو سکتی ہے، مگر ایک کمزور ماں نہیں۔ اگر بدر شاہ کو مزید اولاد کی طلب نہیں تھی تو نہ ہو، اسے اپنا ٹیسٹ کروا کر یہ سچ جاننا تھا کہ وہ سچ میں کنسیو کر رہی ہے یا نہیں۔ وہ اس وقت ڈاکٹر کے کیبن میں ان کے سامنے بیٹھی تھی اور ڈاکٹر سنجیدگی سے اس کی رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک نظر مضطرب بیٹی انیا شاہ پر ڈالی۔ دیکھیے مسز شاہ، آپ کے لیے خبر کچھ اچھی نہیں ہے۔ انیا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ڈاکٹر بہت سنجیدہ تھی۔ کیسی خبر؟ آپ پلیز مجھے سچ سچ بتائیں۔ اس نے خود کو ضبط کیا۔ ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلایا۔ فرسٹ آف آل، آپ کنسیو نہیں کر رہی، یہ جسٹ فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے۔ اور دوسری اہم بات جس سے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے 2 ٹوئنز بچوں کو جنم دیا تھا اور سیریوں سے بھی گری تھی، تو شاید آپ کی ڈلیوری میں کمپلیکیشنز ہوئے تھے۔ سوری ٹو سے، بٹ اب آپ ماں نہیں بن سکتی۔ انیا شاہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی سرک گئی تھی۔ یہ سر سے آسمان، اسے یقین ہی نہ آیا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ کچھ کیسز ایسا ہو جاتا ہے۔ انیا کا سر نہ مہلا۔ مگر مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر پیشنٹ کی فیملی کو ضرور بتاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات آپ نے فیملی ممبرز ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اس بات سے باخبر ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف نہ دینا چاہتے ہو، اس لیے آپ کو بے خبر رکھا۔ مگر عورت ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو سچ پتا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کی بات پر اسے اپنے جسم پہ دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے بدر کا لہجہ، اس کے الفاظ یاد آئے۔ یہ تم سارا دن فری بیٹھے کیا سوچتی رہتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہمارے 2 بچے ہیں، ہماری فیملی مکمل ہے۔ مجھے کسی بھی تیسرے بچے کی خواہش نہیں ہے، اور نہ ہی تم کسی تیسرے بچے کے بارے میں سوچو گی۔ وہ خدایا، وہ سارا سچ جانتا تھا، مگر پھر بھی انیا کو اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ وہ اپنی رپورٹس پکڑتی اٹھی اور شکستہ قدموں سے ہاسپٹل سے باہر کی جانب چل پڑی۔
सारे रास्ते वो रोती हुई आई। उसे ऐसा लग रहा था कि पहली बार उसने अपना बच्चा खोया। वो नुकसान तो कुछ भी नहीं था, आज वो टूट फूट गई थी। उसे लग रहा था कि वो नाकिस हो गई है। औरत का बांझपन उसे अंदर ही अंदर कचौके की तरह काटने लगा था। शाह उसके अंदर दाखिल होते उसने खुद को कंपोज कर लिया। गाड़ी पोर्च में पार्क की और संजीदगी से अंदर की जानी पड़ी। मगर जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, बदर शाह को सामने बैठा देख उसे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। बदर ने एक संजीदा नजर उस पर डाली, फिर दोबारा हदीद और रमीन के साथ मसरूफ हो गया। वो खामोशी से ऊपर चली गई। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई, फिर वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो तो समझी थी कि सारी आजमाइशें खत्म हो गई हैं, मगर शायद अभी उसने बहुत कुछ बर्दाश्त करना था। कुछ देर रो रो कर अपना गम हल्का करने के बाद उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। फौरन उठकर वॉशरूम की जानी पड़ी और अच्छे से अपना मुंह हाथ धोकर खुद को कंपोज किए वो नीचे आई। रामीन और हदीद को उठाकर डाइनिंग टेबल पर डाले और साथ लिए खाना खाने लगी। एक नवाला खुद खा रही थी और एक नवाला हदीद और एक नवाला रामीन के मुंह में डाल रही थी। बदर कोई कॉल सुनता बाहर निकला। रात बाहर बहुत गहरी हो गई थी। आज वो काफी लेट हो गया था, एक काम में मसरूफ था। वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और फिर उतनी ही आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब चल रहा था। हदीद और अमीन अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। वो बेड पर सीधी लेटी आंखों पर बाजू रखी शायद सो गई थी। बदर ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा, जहां से 11 से ऊपर का वक्त हो चुका था। वो खामोशी से बिना शोर पैदा किए वॉशरूम में घुस गया। पीछे अनिया ने अपना चेहरा हाथ से हटाकर तकलीफ से बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो दोबारा बाजू चेहरे पर रख के कुछ मिनट बाद ढीले ट्राउजर शर्ट पे वो फ्रेश होता बाहर निकला। कदम कदम चलता हदीद और अमीन के पास आया, फिर बारी बारी दोनों की पेशानी पर लब रखे। 2 माह बाद दोनों 2 साल के होने वाले थे। उन पर ब्लैंकेट अच्छे से कवर करते बदर बेड की बाएं साइड पर आया। सर में शदीद दर्द हो रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर थकन के तासुरात थे। यकीनन वो काफी थक चुका था। उसने कंफर्टर पकड़कर अपने ऊपर लिया, फिर अनिया की तरफ झुककर उसके माथे पर लब रखे और करवट बाएं जानब लिए लेट गया। इस वक्त वो सिर्फ नींद से उसे कुछ सुकून दे सकती थी। अनिया ने आहिस्तेगी से अपना हाथ चेहरे से हटाया और बेकी आंसू आंखों से उसकी पुश्त को देखा। फिर वो आगे बढ़ी और उसके साथ लगी और अपना हाथ बदर के सीने पर रख दिया। वो जो नींद में उतर रहा था कुछ हैरान हुआ। वो उसकी पुश्त पर लिपटी हुई थी। बदर ने आहिस्तेगी से करवट ली और उसकी तरफ पलट कर देखा। सर अपने कंधे पर रखकर उसे अपने साथ लगाया, फिर बे आवाज वो रोती गई। बदर ने एक ही लफ्ज में जुबान से अदा न किया था। वो खामोशी से आंखें बंद की उसे रोते हुए महसूस करता रहा। क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच? वो धीमे लहजे में बेबसी से चिल्लाई। बदर जानता था कि वो सच जान गई है। दिन के वक्त जब वो बच्चों को छोड़कर शाह हाउस से बाहर गई थी, तभी वो जान गया था कि वो सच तक पहुंच गई होगी। बदर के पास किसी भी बात की वजाहत कम से कम इस वक्त नहीं थी। इस बारे में सुबह बात करेंगे, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। शाबाश, सो जाओ। बदर ने नरमी से आहिस्तेगी से कहते उसकी पेशानी पर लब रखे और उसका चेहरा अपनी गर्दन में छुपाए आंखें बंद किए कुछ ही मिनटों में नींद में उतर गया। अनिया ने अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा। उसका जिस्म गर्म हो रहा था, उसे बुखार हो रहा था। वो अपने सारे गम भूलकर फौरन उसके लिए फिक्रमंद हुई। अनिया के माथे पर उसकी गर्म सांसें पड़ रही थी, जो सांस बता रही थी कि वो सो चुका है। उसे कुछ बेबसी से बदर को घूरा। आखिर ये शख्स इतना अच्छा क्यों था? वो अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता था, फिर भी वो बहुत अच्छा था। वो इससे इस हद तक इश्क करता था कि उसकी नजरों में बुरा बन गया, मगर उसे सच नहीं बताया कि कहीं उसे तकलीफ ना हो। वो हर बार अन्या को उसकी तमाम बुराइयों और ऐबों के साथ कबूल कर लेता था। उसे लग रहा था कि उसे बदर से नया नया इश्क एक बार फिर हो गया है। थोड़ा सा आगे होकर उसने अपना लब बदर के गले पर रखे और अपना हाथ उसके गाल पर। उसे बुखार होने लगा था। उसने फौरन अपना हाथ वहां से हटाया और उसके सीने पर हाथ रखकर आंखें बंद कर गई। उस शख्स की आंखों में अपनी हर तकलीफ भूल जाती थी। अगली सुबह का आगाज हो चुका था और बदर को काफी तेज बुखार भी हो गया। वो नडाल सा सी उसके पास बैठी ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। हर वक्त वो कोई काम करता रहता था। ये तो होना ही था, काम का बोझ ही सर पर रख लेता था।
سارے شاہ خاندان کا بزنس اس نے اکیلے نے سنبھال رکھا تھا. سارے شہر میں ایک روشن نام تھا. بزنس کی دنیا میں وہ ایک ماہر کھلاڑی تھا. کچھ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اسے شدید بخار ہو گیا تھا. شام کے وقت جا کر بدر کا بخار کچھ کم ہوا. انیا پریشان اس کے پاس بیٹھی تھی. ایک کل اتنا بڑا شوق ملا تھا، اوپر سے شوہر بیمار تھا، بچے بھی آج مرجائے سے تھے. وہ دونوں بھی کمرے سے باہر نہیں نکلے. خاموشی سے کمرے میں وہ کھیل رہے تھے. کی لے، آپ کے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں، پی لے. انیا نے سوپ کا باؤل پکڑ کر بدر کے حوالے کیا. اس وقت سمپل سی ریڈ کلر کی فراک میں تھی. بال میسی سے جوڑے میں باندھ رکھے تھے. چہرے پر سنجیدگی تھی. بدر ہلکا سا مسکرایا. میں تو بیمار ہوں، کیسے پیوں گا؟ اپنے ہاتھوں سے پلا دو. انیا نے خاموشی سے سوپ کا باؤل پکڑا اور چمچ اس کے منہ کے قریب کیا اور وہ پینے لگا. وہ سنجیدگی سے بیٹھی تھی اور بدر اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا. رامین صوفے پر بیٹھی اپنے بلاک سے کھیل رہی تھی اور حدید نیچے قالین پر بیٹھا ڈرائنگ بکس کھولے ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھا. سوپ پلانے کے بعد انیا نے باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا. وہ جو اٹھ کر جانے ہی والی تھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا. انیا نے ایک نظر اپنی کلائی پر ڈالی اور دوسری نظر بدر کے چہرے پر. بخار مجھے ہوا ہے، تم کیوں اتنی تپی ہوئی ہو؟ محبت سے کہتے اس نے انیا کی گال کو چھوا. انیا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی، پھر وہ نمی آنسو بن کر بہنے لگی. بدر کی مسکراہٹ سمٹ گئی. وہ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگی اور پھر پوٹ پوٹ کر رو پڑی. بدر نے ایک نظر بچوں پر ڈالی جو دونوں اپنی اپنی مشغلوں میں مصروف تھے. پھر اسے اپنے ہاتھ سے انیا کے بکھرے بال پیچھے کیے اور نرمی سے اس کا سر تھپتھپایا. کیوں چھپایا مجھ سے اتنا بڑا سچ؟ وہ بے بسی سے سوال پوچھ رہی تھی. اب چیخ یا چلا نہیں رہی. بدر نے ایک گہری سانس لی. اس لیے نہیں بتایا کہ تم یہی کہتی ہو. انیا نے اپنا سر پیچھے کیے اسے غصے سے گھورا. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے تانے دینے کے علاوہ کوئی کام ہے آپ کو؟ اور بدر مدم سا ہنس پڑا. انیا کے آنسو رکے اور وہ غصہ آنے لگا تھا. یار میں نے کب تانا مارا؟ میں بس ایک بات کرتا ہوں، تم غصہ ہو جاتی ہو. اس نے نرمی سے بات سمجھائی. انیا نے اسے غصے سے گھورا. صرف بات کرتے ہیں؟ بدر نے اچھے بچوں کی طرح سر ہلایا. ہاں نا، اب جیسے میں تمہیں کہوں گا کہ تم اس وقت مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہو، سیدھا میرے دل میں اتر رہی ہو، تو تم کہو گے کہ میں تانا مار رہا ہوں. اور انیا کا غصہ جاگ کی بانی بیٹھ گیا تھا. اس کے گال لال ہو گئے. پھر جیسے وہ ہوش میں آئی. مجھے مدعے سے مت بٹائے، جو سوال کیا ہے اس کا جواب دیں، اس نے سختی سے اس سے پوچھا. بدر نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے. میں تمہیں مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا. انیا کی آنکھوں میں آنسو بہکنے کو بےتاب ہوئے تھے. ظلم کیا آپ نے، اس نے فوراً شکوہ کیا. بدر اب بھی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا. تم نے ہی تو کہا تھا کہ اللہ پاک کے دین سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے نا. اور دیکھو تو صحیح، ان دونوں کو آج ہمارے 2 بچے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور نعمت سے بھی. کیا ان کے بعد بھی کسی چیز کی کمی ہے؟ ایک بار یہ تو سوچو، اگر اس دن ان دونوں کو کچھ ہو جاتا پھر کیا سہ لیتی؟ انیا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا. جسم کا روم روم خوف سے کپ کپا اٹھا. بدر نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. تو اسے اللہ پاک کی مرضی اور رضا سمجھ کر قبول کر لو. شکر کرو تو اس نے ہمیں اولاد دی ہے، ورنہ کتنے ہی شادی شدہ جوڑے ایسے ہیں جو شادی کے سالوں بعد بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں. اور ہم اللہ پاک سے شادی کے 2 سال بعد ہی تو بچے ایک ساتھ عطا کیے ہیں. ہم تو بہت خوش نصیب ہیں. اس کی نعمتوں کی قدر کرو اور بس شکر ادا کرو. وہ یک تک اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی. کوئی شخص اتنا پیارا کیسے بول سکتا تھا؟ کیسے اسے یقین نہ آیا. اس کے جلتے دل پر جسے ٹھنڈا پانی پڑ گیا تھا اور اندر تک جسے وہ پرسکون ہو گئی تھی. وہ کیوں بول گئی تھی کہ خدا نے اسے 2 بچے دیے تھے؟ وہ کیسے اللہ پاک کی ناشکری کر سکتی تھی؟ فوراً دل میں اللہ پاک سے معافی مانگتے اس نے اپنا سر بدر کے سینے پر ٹکایا اور اپنے سارے غم بھول کر مسکرا اٹھی. بدر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور وہ بہت دکھی سا مسکرا دی. اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کی کبھی بھی کوئی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا میں بہت سارے بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں جنہیں اولاد کی خوش نصیبی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے آپ کو جو خوشی دی ہے اس پر راضی رہیں. اگر آپ کے پاس صرف بیٹیاں ہیں تو انہیں برا نہ جانے، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں.
اگر صرف بیٹی ہے تو اس پر خوش رہیں، کبھی بھی شکوہ مت کریں، کیا پتا آپ کے پاس جو ہے وہ کسی اور کی حسرت ہو۔